بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ویورز، میں ہومیو ڈاکٹر ملک مظہر علی تیمور ہومیو کلینک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خوش بھی ہوں گے اور بفضل خدا صحت مند بھی ہوں گے۔ ویورز، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ وہ موضوع ہے میل انفرٹیلٹی، یعنی کہ مردانہ بانجھ پن۔ یہ بیماری اگر تو پیدائشی ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اگر کسی مریض کو، آج کل تو یہ بیماری عام ہے کیونکہ خوراک کی وجہ سے، ذہنی ٹینشن کی وجہ سے اور دیگر جو معاشرے کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے یہ بیماری بہت عام ہے۔ لیکن جو لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے شرماتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بیماری ہے، نارمل اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ جو ڈاکٹر سینسٹیو یا سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مریض کو پریشان نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ہیلپنگ کے طور پر مریض کی صحتیابی کے لیے اس سے کچھ چیزیں پوچھتے ہیں جو بتانی ضروری ہوتی ہیں۔ اسی کی وجہ سے ڈاکٹر جو ہے انالائز کرتا ہے اور آگے کا علاج شروع ہوتا ہے۔ تو ویئرز، اگر کسی بندے کو ایسی کوئی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائے اور اپنی کیفیات بتا کر اس کا علاج کرائے، کیونکہ یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ علاج ہوتا ہے اس کا، اور پراپر علاج اگر ہومیو میں اس کا بہت اچھا علاج ہے۔ اگر پراپر آپ اس کا علاج کرائیں تو آپ دوبارہ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ویئرز، کافی معلوماتی ویڈیو ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کی علامات، وجوہات، ٹیسٹ اور باقی تمام چیزوں کا پتہ چل سکے۔ تو ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ آئندہ کا رابطہ بھی رہے۔ بات کرتے ہیں مردانہ بانجھ پن پر۔ مرد جو حضرات میں کئی قسم کی خرابیاں ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں سیمنز یعنی منی میں سپرمز کی کمی ہو جاتی ہے یا وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ٹھیک حالت میں نہیں ہوتے ہیں۔ اگر نارمل سیمنز میں سپرمز جو ہوتے ہیں وہ 2 سے 4 سی سی اگر ہو تو اس میں سپرم کی تعداد 40 ملین تک ہونی چاہیے۔ اگر کسی بھی مرد میں یہ تعداد اتنی ہے تو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اگر اس تعداد سے کم ہو تو وہ بانجھ پن کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ بانجھ پن کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے جو کسی بھی بندے کو حالات کے وجہ سے یا کچھ خوراک کی وجہ سے یا کچھ ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ آپریشن کے بعد یا کوئی اس قسم کے حالات کے بعد یہ ہو جاتا ہے۔ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کو اپنی مکمل معلومات دیں گے تو بہتر علاج ہو سکتا ہے۔ تو بعض مردوں میں سیمنز میں سپرم کی تعداد کم ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی ہوتی ہے۔ مردوں میں مختلف مسائل ہوتے ہیں جس میں منی میں سپرم کی تعداد کم یا اب نارمل ہونا، جماع کے دوران ٹائمنگ کی کمی یعنی فوراً انزال ہو جانا، جماع کے دوران کبھی انزال نہیں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو کنپیڑے جو ہوتے ہیں، ممپس، یہ فوتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے سپرمز جو ہوتے ہیں وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں اور مرد کو بانجھ پن کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے اس سے۔ اگر کسی مریض کو ٹی بی رہی ہو، شوگر کا مرض ہو، کینسر ہو یا تھائرائیڈ گلینڈ کی خرابی ہو تو اس کے بھی جو سپرمز ہوتے ہیں وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں اور وہ
مردانہ بانجھ پن کا موجب بنتے ہیں۔ ذہنی پریشانیاں بھی اسپرم کی تعداد اور کوالٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ تو ویئرز اس میں ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سیمن انالائسس ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں سیمنز میں اسپرمز کی تعداد ان کی صحت کے متعلق جانچا جاتا ہے۔ کئی دفعہ پس بھی ہوتی ہے، ریڈ بلڈ سیل بھی ہوتے ہیں، انفیکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو ویئر اس کا ہومیو علاج کیا ہوگا؟ ہومیو علاج تو میں بتاتا ہوں، لیکن سیلف میڈیکیشن کا میں کبھی بھی آپ کو مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو میں چیزیں یہاں بتاؤں آپ کی سمجھ کے مطابق وہ چیزیں ہوں، لیکن ڈاکٹر آپ کی باقی مسائل کو دیکھ کر اس دعا کو مناسب نہ سمجھے۔ تو درخواست یہی ہوتی ہے کہ کسی اچھے ہومیو فزیشین، جو ایکسپیرینس ہومیو فزیشین ہوتے ہیں، وہ اس بارے میں جانتے ہیں، تو ان کے پاس جا کر آپ اپنے اس مسئلے کو بیان کریں، اور جو وہ سوال کرتا ہے اس کے مطابق آپ پراپر جواب دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہیں وہ اس سے شیئر کریں، تاکہ آپ کا بہتر طور پر علاج ہو سکے۔ تو پھر ایک جنرل نالج کے لیے، یا جو ینگسٹر ڈاکٹر ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے بھی یہ میڈیسن ہے۔ ایک میڈیسن ہے فاسفورس۔ یہ ہم جب جنسی جو خواہش ہوتی ہے وہ شدید ہوتی ہے، لیکن بندے میں وہ طاقت نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ میڈیسن دی جاتی ہے، اور اس سے بھی مردانہ بانجھ پن ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پھر ڈامیانہ، اشوگندھا ہے، ایگنس کاسٹ ہے، یہ ادویات بھی بہت اچھی ہیں، اور مردانہ بانجھ پن کے لیے یا مردانہ کمزوری کے لیے بہت اچھی ہیں یہ بھی۔ اور اس کے علاوہ سیلینیم، تھوجا، کوبالٹم، ایکس رے، یہ جو ادویات ہیں یہ سیمنز کے پتلا ہونے پر، اس کے علاوہ بھی جو مردانہ مسائل ہیں، سوزاک، عطشت، جس کے عطشت کے باعث سوزاک بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ سوزاک کا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پورا ایک لیکچر ہے، تو اس سے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تعداد میں جو کمی ہوتی ہے اس کے لیے بھی دوائیاں ہیں۔ تعداد کم ہونی ہے یا کمزور ہونی ہے، تو ویئرز جو اس قسم کے مریض ہوتے ہیں ان کو کپورے بھی کھانے چاہیے، بکرے کے ہوتے ہیں یا کسی میل جانور کے کپورے، وہ پکا کر کھانے چاہیے۔ اس سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو ویئر آئی ہوپ کہ بہت سے لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور اپنے مسائل سمجھنے میں ان کو مدد ملے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ مرض، اس کی تفصیلات کے ساتھ، علاج اور پرہیز کے ساتھ۔ اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔